الحمد لله المنعم الجواد الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه ولا راد لقضائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن كان له شريك لفسدت الأرض والسماء ولم يبق نزاع العالم على ما ترى، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، شهادة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح مسك. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. اسلام کے محترم بھائیو و عزیز دوستو، تمکین ہانگ کانگ کے اس جامع مسجد میں، اس ادارہ میں قرآن عظیم الشان کے تراویح کے اندر 2 ختم ہوئے ہیں، اور یہ غالباً ہانگ کانگ میں اس ادارے کا امتیاز ہے کہ یہاں پہ ہر سال تقریباً 4 سال کے عرصے سے تراویح میں قرآن عظیم الشان کے 2 ختم مکمل کیے جاتے ہیں۔ میں اپنے برادر عزیز قاری محمد علی صاحب کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان حفاظ کرام نے اس دفعہ 4 بچوں نے قرآن عظیم الشان سنایا، اہل محلہ نے سنا، میں دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم نے جو قرآن عظیم الشان کا حصہ آج ان سے سنا ہے، یقین مانیے کہ روح خوش ہو جاتی ہے۔ اس طرح بچے نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ قاری صاحب کو جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ بچے کا قرآن پڑھ لینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ناظرہ پڑھنا بھی بہت بڑی بات ہے، صحیح ناظرہ پڑھنا اس سے بڑی بات ہے، حفظ کر لینا اس سے بڑی بات ہے، صحیح اور بہترین حفظ کرنا اس سے بڑی بات ہے، پھر تجوید کے ساتھ حفظ کرنا اس سے بڑی بات ہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا، اس کے درجے الگ ہیں۔ پھر بچے کا مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے سنانا اس سے بھی بڑی بات ہے۔
اور پھر مصلی رسول پہ اس انداز سے اور اس لہن سے اور اس ادا سے سنانا جس طرح ان بچوں نے سنایا، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس ادارے کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے پیچھے جتنے لوگ معاونین ہیں، خادمین ہیں، متعلقین ہیں، یہ ان کا اعزاز ہے اور یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ جل شانہ ان کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، وقت کی قلت کے پیش نظر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک دو باتیں سمجھا کے اپنی بات مکمل کروں۔ یہاں کہا گیا مجھ سے قبل بھی، کیونکہ تلاوت کلام پاک ہوئی، نعت پیش کی گئی، قرآن کریم کی توصیف کی گئی، میں انہی تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ سے مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہے اللہ کی ذات۔ اللہ جل شانہ کی ذات کا ہمارے ساتھ بہت گہرا تعلق، اتنا گہرا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہمارے ماں باپ کا بھی نہیں، ہمارے بہن بھائیوں کا بھی نہیں۔ اگر آپ یوں کہیں کہ روح اور جسم کا بھی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے جتنا اللہ کا اپنے بندے سے تعلق ہے، تو یہ غلط نہیں ہے، یہ بے جان ہے، یہ کہیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں، یہاں علماء کرام کثیر تعداد میں میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور جب اللہ بہت بڑا ہے تو اس کی محبت کتنی پیاری اور کتنی بڑی ہوگی، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ میرا جتنا وجود ہے، مجھے جتنا عقل میں، ذہن میں، دماغ میں، تجربے میں چیزیں آتی ہیں، میں اسی کے بقدر، اپنی حیثیت کے بقدر محبت کر سکتا ہوں، اپنی حیثیت سے اٹھ کے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جل شانہ جب ہم سے اور آپ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تو بہت عالی ہے، بہت اونچا ہے، ہمارا کسی قسم کا میل نہیں ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق، وہ رازق ہے، ہم مرزوق، ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے، ہم ساجد ہیں، وہ مسجود ہے، بہت بعید ہے، بہت دوری ہے، لیکن اس دوری کے باوجود بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات میں نہیں سماتا، لیکن میں اپنے مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ ہم سے کتنا دور ہے، ادھر ہے۔ اور اللہ جل شانہ ٹوٹے دلوں میں رہتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ، جو دل ٹوٹ جائے نا کسی بھی چیز سے، اللہ جل شانہ اس میں گھر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب کاروباری معاملات سے ٹوٹتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم جب دنیاوی محبتوں سے ٹوٹتے ہیں تو اصل محبوب کی طرف لوٹتے ہیں، اور وہ اللہ ہے۔ ہم نے دنیا میں بہت سی محبتیں پال رکھی ہوتی ہیں، مال کے ساتھ محبت ہے، جاہ کے ساتھ محبت ہے، وہ ایک خاص قسم کی محبت ہے جو آپ سب جانتے ہیں، وہ والی محبت ہے، اور کرسی کے ساتھ محبت ہے، عہدے کے ساتھ محبت ہے، اسٹیٹس کے ساتھ محبت ہے، بہت سی محبتیں ہم نے پال رکھی ہوتی ہیں۔ تو ہم ان محبتوں سے جب ٹوٹتے ہیں تو اصل اپنے حقیقی محبت کی طرف جاتے ہیں جہاں محبت hونی چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ ہم سے پیار و محبت کرتے ہیں۔ کہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ عزیزان محترم، روایات میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے
آپ متوجہ ہیں میری طرف؟ جب بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، حدیث پاک، یعنی پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب جتنی وہ لمبی عبادت کرے اللہ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جب تک کہ بندہ نماز میں توجہ کو ادھر ادھر نہ کرے۔ اگر بندے نے نماز میں ادھر دیکھ لیا یا ادھر دیکھ لیا، یا بال سیدھے کرنے شروع کر دیے، یا کپڑے سیدھے کرنے اور جھاڑنے شروع کر دیے، تو پھر اللہ جل شانہ اس سے توجہ پھیر لیتے، کیونکہ یہ عشق کا تقاضا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی محبت کے بدلے میں آپ سے بھی محبت مانگتا ہے، آپ بھی محبت کیجیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 چیزوں سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، ایک اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ، اور تیسرا اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب قرآن عظیم الشان۔ ان تینوں سے فرمایا محبت کی۔ دوسرے، ایک تو اللہ کی ذات ہو گئی، دوسرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے محبت ہے، اور بے انتہا محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تکلیفیں سہی، بہت تکلیفیں سہی۔ امام الانبیاء شافع روز جزا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں، فرمایا جب میں مسلمان نہیں تھا میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اٹھے، باہر نکلے، کفار کو اللہ کی طرف بلانے لگے۔ یہ مکہ مکرمہ کی زندگی کا دور ہے، ایک کو دعوت دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، ساتویں کو دعوت دیتے جا رہے ہیں، حتی انصف النہار، یہاں تک کہ سورج سر پہ آ کھڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے جا رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ فرمایا آگے چلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کوئی قبول نہیں کر رہا۔ کہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے چہرے سے لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعوت دیے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی سامنے سے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی، اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وضحا والے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی انتقام نہیں لیا، آگے چل پڑے، دوسرے آدمی کو دعوت دی۔ اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور گریبان چاک کر دیا۔ حضور نے کوئی بدلہ نہیں لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آدمی نے رخ پھیر لیا۔ کس سے رخ پھیرا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ آپ دیکھیے تو ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ امام الانبیاء، امام الانبیاء۔ امام الانبیاء کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے جب عالم ارواح میں لوگوں کو اکٹھا کیا تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو الگ سے اکٹھا کیا۔ ان سے اللہ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اللہ نے جلسہ بنایا سمجھانے کے لیے
کہ اللہ نے ایک جلسہ منعقد کیا. اس جلسے میں شرکاء جو ہے وہ ان کے سیٹس پہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے. عام آدمی وہاں نہیں جا سکتا تھا. انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا جلسہ. 1.25 لاکھ پیغمبر آئے, کرسیوں پر بیٹھے, اسٹیج سجایا گیا اور اسٹیج پہ 2 لوگ تھے, ایک اللہ کی ذات اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس تقریب کا دولہ, آج جو تقریب ہے نا اس کے دولے یہ 4 الفاظ, اس تقریب کا دولہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل شان نے تمام انبیاء کو کہا اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کیا کہا اللہ جل شان نے فرمایا اس پہ ایمان لاؤ اور اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. عبدالشکور دینپور رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات آئے کوئی شک نہیں, لیکن کوئی زمانوں کے نبی تھے, کوئی علاقوں کے نبی تھے, کوئی شہروں کے نبی تھے, کوئی ملکوں کے نبی تھے, کوئی سالوں کے نبی تھے, کوئی صدیوں کے نبی تھے. میرا نبی وہ ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے, ساری خدائی کا نبی ہے, آج بھی نبی, قیامت تک نبی. قیامت کے دن جب تمام انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی نبوتوں کا اختتام ہو چکا ہوگا, میرے نبی کی نبوت کا پرچم لہرا رہا. حضور فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی یوم القیامہ, قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور 1.25 لاکھ انبیاء اور ان کی امتیں میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی. تو حضور کون ہیں جن سے رخ پھیرا جا رہا ہے؟ یہ عام آدمی نہیں, انبیاء کے امام ہیں. جب لیلۃ الاسراء کے واقعے میں حضور جاتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء کو پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے, پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا کیا جاتا ہے. یہ ہے امام الانبیاء. بہرحال تو صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نے تھپڑ مارا, ایک نے گریبان چاک کیا, اس نے ایک نے رخ پھیر دیا, ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گالم گلوچ کی پورا بلا کہا, ایک نے انتہا کر دی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ تھوک دیا. حضور یہی عمل اس عمل سے روزانہ گزرتے ہیں, لیکن کتنے اعلیٰ اخلاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی بددعا نہیں فرمائی. طائف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور آپ نے سب سے سخت دن کون سا گزرا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے ہیں عائشہ اس پہ بہت سختیاں گزری, بہت تکلیفیں ہیں. تبوک, خندق, بدر, احد, میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. یہ سارے واقعات مکہ مکرمہ کی ہجرت سے قبل کی شب و روز, شاب ابی طالب کی نظر بندی, 3 سال تک خوراک کا نہ ملنا, پتے اور گھاس کھا کے پیغمبر نے اور صحابہ کرام نے گزارا کیا. کون کر سکتا ہے آج کے دور میں؟ سوچ بھی نہیں سکتے ہم. خیر حضرت عائشہ سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدر طائف میں جو ہوا نا میرے ساتھ, وہ میرے ساتھ سب سے زیادہ برا ہوا, سب سے زیادہ سخت ہوا. بچوں نے پیچھے بھاگ کے آوازیں لگائیں. اب سوچیے ذرا, سوچیے ہم اگر ہوں, ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اگر ہم ہوں اور کسی گاؤں کے بچے ہمارے پیچھے لگا دیے جائیں, کتے ہمارے پیچھے لگا دیے جائیں, بچے آوازیں کسیں, لوگ کھڑے ہو کر پیچھے سے پتھر ماریں اور پتھر مار کے ہمیں زخمی کریں اور سر سے خون نکلے اور جوتے تک پہنچ جائے, سارے بدن سے گزر کر داڑھی لہو سے لہو لہان, گریبان لہو لہان, سارے کپڑے تر اور پاؤں تک خون پہنچ گیا, اور فرشتے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ اللہ کے محبوب
اگر آپ کہیں تو ہم طائف کی دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا کر اس قوم کو ختم کر دیں سرے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے اللہ جل شانہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں ان کے لیے دعا کروں گا، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ پھر حضور ہمارے لیے تہجد میں دعائیں کرنے والے، نمازوں کے بعد امت کے لیے دعائیں کرنے والے، قربانی میں جو حضور قربانی کرتے ہیں قربانی میں امت کا حصہ رکھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ الاسراء میں گئے تو ایک دعا امت کے لیے اپنے پاس رکھی، انہیں جو انعامات ملے ان انعامات میں سے آپ یقین مانیے ایک انعام ہے قرآن کریم سورہ بقرہ کی آخری آیت، ایک انعام تھا کہ آپ مانگیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، ایک دعا آخرت کے لیے چھوڑ دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا کہ میری امت پہ عذاب نہ آئے، دنیا میں امت پہ عذاب نہ آئے، بالکل نہ آئے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، لوگ گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے، خطائیں کریں گے، تو سزا تو ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا میں ترمیم کہ اجتماعی عذاب نہ آئے، کہ ساری امت ایک وقت میں ختم ہو جائے جیسے قوم نوح ختم ہوئی، وہ دعا قبول ہوئی۔ کون سا جرم ہے جو آج نہیں ہوتا؟ قوم لوط کا جرم آج ہو رہا ہے، قوم نوح کا جرم آج ہو رہا ہے، قوم صالح کا جرم آج ہو رہا ہے، قوم شعیب کا جرم آج ہو رہا ہے، لیکن اللہ جل شانہ اجتماعی عذاب نہیں لاتا۔ اور ایک دعا آخرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی، وہ دعا کس چیز کے لیے چھوڑی ہے؟ اس امت کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سارے لوگ جب قیامت کا منظر ہوگا تو لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے، انبیاء کہیں گے نفسی و نفسی و نفسی و نفسی، اور حضور کیا فرمائیں گے؟ آپ بتائیے، امتی 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 امتی۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور ہم سے محبت کرتے ہیں تو بدلے میں محبت چاہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بدلہ کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر محبت چاہتے ہو، تم اگر یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں اللہ کے نبی سے، اللہ سے محبت کرتا ہوں، ایک عارف کہتے ہیں تعصی الالہ وانت تظہر حبہ آزال عمری فی الفعال بدیع۔ تم اللہ کی صبح اور شام نافرمانیاں کرتے ہو، آنکھ تمہاری نافرمانی میں، دماغ نافرمانی میں، ہاتھ نافرمانی میں، قدم نافرمانی میں، دل نافرمانی میں، تمہارے سارے خیالات، سارے اطوار، سارے اعمال، سارا کردار نافرمانی کا، اور ساتھ میں دعویٰ کر رہے ہو کہ مجھے تو اللہ سے محبت ہے، مجھے تو رسول اللہ سے محبت ہے۔ عارف کہتے ہیں تعصل الہ وانت تظہر حبہ آزال عمری فی الفعال بدیع۔ لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ فرمایا اگر تمہاری محبت سچی ہوتی، لو کان حبک، اگر تمہاری محبت صادقاً سچی ہوتی، لأطعتہ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے۔ کیوں؟ ان المحب، کیونکہ محبت کرنے والا لمن یحب، جس سے محبت کرتا ہے، مطیع، اس کا تابعدار ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ تو ہم سمجھتے ہیں نا، دنیا میں بھی جس سے محبت کرے اس کے پیچھے پیچھے لوگ پھرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ جو نوجوان سمجھ گئے نا میری بات کو، وہ ہنس رہے ہیں۔ تو یہی تقاضا اللہ کا بھی ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تو آئیے تابعداری۔ دو باتیں ہوتی ہیں، قرآن عظیم الشان، قرآن عظیم الشان ہمارا دوست ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ میں نے پہلی آیت کریمہ پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کو ہدایت کرتی ہے، سیدھی راہ دکھاتی۔ سیدھی راہ کون دکھاتا ہے؟
کبھی دشمن کسی دشمن کو سیدھی راہ دکھاتا نہیں. دشمن آپ کو وہ راہ دکھائے گا کہ آپ گڑھے میں گر جائیں. شیطان ہمارا دشمن ہے نا، وہ ہمیں گڑھے میں گرانا چاہتا ہے، وہ ہمیں سیدھی راہ نہیں بتائے گا. ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھے ہو گئے تھے اور نماز کے لیے آ رہے تھے گھر سے. عشاء کا وقت تھا، رستے میں اندھیرا تھا، بارش ہوئی تھی، کیچڑ بنا ہوا تھا. جب چلے تو گر گئے رستے میں. تو شیطان وہیں کھڑا تھا، اس نے آ کے نہیں، یہ اٹھے، واپس گئے، کپڑے بدلے یا صاف کیے، پھر آ گئے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر واپس گئے، کپڑے بدلے یا دھوئے، پھر آ گئے، تیسری دفعہ پھر گرے. بوڑھے آدمی تھے اور کیچڑ بنا ہوا تھا، گرے، پھر واپس چلے گئے اور پھر کپڑے دھو کے یا صاف کر کے پھر آنے لگے. جب چوتھی بار آنے لگے تو ایک نوجوان آ گیا، اس نے کہا بابا جی میرے کندھے حاضر ہیں، ادھر بیٹھی میرے موٹے تھے کہ میں تمہیں مسیحیاں پہنتا ہوں. وہ مسجد کو لے آئے، مسجد میں اتار کے خود واپس جانے لگے. تو اس نے کہا نیک آدمی تجھے اللہ جزا دے، تو نماز نہیں پڑھے گا. اس نے کہا میرا کام نماز والا نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھنے گا. کہ کیوں؟ تو کیوں نماز نہیں پڑھنا؟ کہ میں نماز نہیں پڑھنا، میں لوگوں مسیحی جو کٹ رہنے والا ہوں، پہلا بندہ جناب میں مسیحیاں آندہ. کہا کیوں؟ مسجد کو کیوں لائے ہیں مجھے؟ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں تمہارا نقصان کہاں پہ. سوچنے کی بات ہے، میں نقطہ بتا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا نقصان کہاں ہے. جہاں تمہارا نقصان ہے وہاں میرا فائدہ ہے، میں وہ کام کرتا ہوں. جب تو پہلی بار گرا نا تو اللہ نے تیرے لیے 70 سال کی مقبول شدہ عبادت کا ثواب لکھ دیا. جب دوسری بار گرا پھر اللہ نے 70 سال کی مقبول شدہ عبادت کا ثواب لکھ دیا. جب تیسری بار گرا اور تو پھر اٹھا عبادت کی نیت سے، اللہ نے پھر تیرے لیے 70 سال کی مقبول شدہ. میں آ کے ایسا مسیحیاں گھڑ کتنی پڑھ تو میں نے اپنا کندھا حاضر کیا. 2 رکعتیں پڑھ سے 10 رکعتیں پڑھ سے 70 سال میں لکھی تیرا نقصان نہیں تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں. قرآن ہمارا کھلا دوست ہے اور ہم اس سے اعراض کرتے ہیں. قرآن ہمیں رستہ دکھاتا ہے، سیدھا رستہ دکھاتا ہے، جنت کا رستہ دکھاتا ہے. الہ العالمین، میں امید رکھتا ہوں کہ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا چکا ہوں. اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، یہ خود سیکھنے کی چیز ہے. محبت سیکھنے سے ہوتی ہے. اپنی اولاد کو یہ محبت سکھائیے. حدیث پاک میں اپنی اولاد کو ان تینوں چیزوں کی کیسے سکھائیں گے؟ میں مختصر سا آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کی بات کیجیے، اللہ کے رسول کی بات کیجیے اپنی اولاد کے ساتھ. اپنے کتاب قرآن جو ہے اس کی بات کیجیے اپنے گھر میں. آپ صبح اٹھتے ہیں تو پیسے ادھر ہوئے، پیسے ادھر ہوئے، گھر ایسا ہوا، گھر ویسا ہوا، کپڑے یہ ہوئے، کپڑے وہ ہوئے، موبائل ایسا ہوا، موبائل ویسا ہوا، کاروبار یہ ہوا، کاروبار وہ ہوا. ہم یہی باتیں صبح سے شام تک ہمارے بچے سنتے ہیں. وہ جب بڑے ہوتے ہیں نا تو انہوں نے جو سنا ہوتا ہے انہیں اس سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ آپ جس سے محبت رکھتے ہیں اس کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں. ہم جب بار بار کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ چیز. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے دلوں میں بیٹھے گا. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.